الحمدللہ علی الذات وعظیم الصفات خالق الارض والسماوات فالق الحب والنبات اہل الکبریاء والجبروت حی الذی لا ینام ولا يموت نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له احدا صمدا فردا فريدا ازليا ابديا دهريا دائموريا لا اول له ولا اخر له ونشهد ان سيدنا ومولانا ومعوانا وملجانا محمدا اللهم صل على محمد وعلى عربيا وشميا كرشيا در الله المكنون سر الله المخزون مطلعا على الغيوب عالما ما كان وما يكون الصلاة والسلام عليه وعلى عطرته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من ابتداء الوقت إلى يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم لو آمن أهل الكتاب لكان خير لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون صلوات بوازر خالق کائنات امام زمان کا جل ظہور فرمائے اور ہمیں اپنے آقا و مولا کی زیارت نصیب فرمائے اور ہمیں مولا کے لشکر کا ایک سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ پاک ہماری اس عبادت کو قبول فرمائے۔ امام زمان علیہ السلام کی سلامتی و ظہور کے لیے سب حضرات بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی۔ قرآن پاک تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 110 اور 111 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اور میں یہ تقریباً ہر مجلس میں کہتا ہوں کہ ہم لوگ اپنے بیان سے پہلے قرآن پاک کی آیت کی تلاوت اس لیے کرتے ہیں تاکہ سننے والوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ مذہب شیعہ کا دار و مدار یا قرآن پر ہے یا مصطفیٰ کے فرمان پر ہے۔ اس لیے میں نے عرض کیا ہے کہ قرآن پاک تیسرا پارہ سورہ آل عمران اور آیت کا نمبر جو ہے وہ مولا علی علیہ السلام کے عدد کے مطابق ہے، 110۔ اللہ فرما رہا ہے لو آمن اہل الکتاب لکان خیر لہم، اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے خیر تھی، خیر تھی۔ منہم المؤمنون واکثرہم الفاسقون، ان میں سے کچھ تو مومن ہو جائیں گے مگر اکثر فاسق رہیں گے۔ لن یضروکم، وہ تمہیں کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، الا اذن، تھوڑی سی اذیت ہوگی۔ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اگر وہ تم سے جنگ کریں گے، یولکم الادبار ثم لا ينصرون، پھر وہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جائیں گے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔
کل بھی میں نے یہی آیت تلاوت کی تھی اور آج بھی یہی آیت تلاوت کی ہے. چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا اس آیت کے بارے میں اور وضاحتی تفسیر بیان کروں. اگر آپ سب حضرات چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے اور آج کی بات کو کل کی بات سے متصل کرنے کے لیے کل کا بیان نہیں دہراتا ہوں، صرف یہی کہ اہل کتاب قرآن میں یہودیوں کو کہتے ہیں اور یہودیوں سے ایک ہی جنگ ہوئی ہے جس کو جنگ خیبر کہتے ہیں. اور خیبر کی جنگ میں اللہ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ میرا وعدہ سچا نہیں ہو رہا، تو علی کو بلا. کل کا بیان متصل ہو گیا آج کے بیان سے. تو رسول اللہ نے علی کو بلایا نا. علامہ مجلسی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ یہ جو ہے نا اللہ نے کہا علی کو بلا، یہ اللہ نے حکم دیا رسول کو اور وہ حکم عربی میں دیا اللہ نے، اور اللہ نے کہا علی کو بلا، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں ناد علی. علی کو بلا، ناد علی یعنی علی کو بلا. یہ جو آپ پڑھتے ہیں نا ناد علی، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ناد علی ہے ہی نہیں، انکار، یعنی جس بات میں علی ہے اس کا انکار. میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ کو مذاق نہیں کر رہا ہوں کہ آج کل حالات ایسے ہوئے ہیں کہ جس بات میں علی ہو اسی بات کا انکار ہو رہا ہے. تو چونکہ ناد علی علی کو بلا تو اس کا انکار، اور رسول نے کہا میرے اللہ علی کو بلاؤں تو صحیح مگر وہ تو مدینے میں ہے، بلاؤں کیسے؟ کہا تو بلا، اس کے لیے مدینہ کوئی دور ہے؟ یہ اللہ نے کہا ہے. یہ ناد علی حدیث قدسی کے الفاظ ہے، حدیث رسول نہیں ہے. یہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا کلام ہے. اللہ نے کہا ناد علی، علی کو بلاؤ. یا اللہ وہ مدینے میں ہے، فرمایا مظہر العجائب. کہ علی کو بلاؤ، وہ عجائبات کا مظہر ہے، اس کے لیے مدینہ کوئی دور ہے؟ ہاں، ناد علی مظہر العجائب اور تجد عون لک فی النوائب. میرا محبوب تو اسے اپنے لیے ہر مشکل میں مددگار پائے گا. یہ ناد علی کے لیے میں نے اصل میں اپنے بیان میں ذکر نہیں کیا، کبھی ذکر نہیں کیا، یعنی اس علاقے میں پورے اور اس سال کہیں کسی مجلس میں ذکر نہیں ہوا. مگر چونکہ اس آیت کا تعلق اس بات سے ہے اس لیے میں نے عرض کر دیا ہے کہ اللہ نے کہا ناد علی، علی کو بلا. تو یہ بھائی علی کو بلانے کے لیے اللہ نے حکم دیا ہے رسول کو کہ ناد علی، علی کو بلا، علی کو بلا. 39 دن ہو گئے، جو کچھ ہو گیا، اب علی کو بلا.
اللہ نے کہا نادے علی علی کو بلاؤ، تو یہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ اللہ نے حکم دیا کہ علی کو بلاؤ، تو رسول نے بلایا کیسے؟ علی کو بلاؤ کہا، اللہ نے کہا علی کو بلاؤ، تو رسول نے بلایا کیسے؟ تو رسول اللہ نے ایسے ہی خیمے میں بات ہو رہی تھی اللہ سے، خیمے میں وحی آئی، خیمے میں جبریل آیا، خیمے میں حدیث قدسی آئی، خیمے میں بیٹھے بیٹھے رسول نے آواز دی یا قاہر اللدوے یا ولی الولی۔ وہ حدیث قدسی ہے، اللہ کا کلام ہے، اور یہ ہے رسول اللہ کا کلام۔ اللہ نے کہا نادے علی علی کو بلاؤ، یہ رسول کا کلام، رسول نے بلایا کیسے؟ تو رسول اللہ نے آواز دی یا قاہر اللدوے یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی۔ بھائی علی کی یہ ختم نہیں ہوئی تھی کہ علی موجود تھے۔ اس کو کہتے ہیں عجائبات کا مظہر، عجائبات کا مظہر۔ تو عجائبات کا مظہر سمجھ میں کیسے آئے جب بندہ خود ہی عجیب ہو جائے؟ بندے کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ خود کو سمجھنا چاہے گا تو سمجھ میں آئے گا۔ اللہ نے کہا، رسول نے بلایا، علی آ گیا۔ بس علی کا آنا تھا کہ رسول خیمے سے باہر نکلے، سارے صحابیوں کو کہا میرے صحابیوں 39 دن ختم ہو گئے، باتیں ختم ہو گئی، پریشانیاں ختم ہو گئی، جو کچھ ہونا تھا ہو گیا۔ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں اس مرد کو علم دوں گا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ چونکہ ٹائم بہت کم ہے، ٹائم تھوڑا ہے، ذرا میں نے بھی جانا ہے، تھوڑا ٹائم ہے، تھوڑے ٹائم میں میں کہتا ہوں زیادہ باتیں اور زیادہ مواد آپ کی خدمت میں پیش کروں، تو یہ ذرا تھوڑا توجہ کے ساتھ، بس توجہ، آپ متوجہ رہیں، بس سبحان اللہ کہتے رہیں، مجھے پتہ چل جائے کہ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ حدیث رسول نے ارشاد فرمائی کہ کل میں اس کو علم دوں گا جو مرد ہوگا۔ روز علم دیتے تھے اور روز عورتوں کو نہیں دیتے تھے۔ مردی تھے یہاں رجلن کا مطلب مرد، کون سا مرد؟ مرد میدان، ہاں، بہنوں کو مارنے والا مرد نہ۔ مرد میدان لاہور۔ اور یہ بات بھی ایک عرض کر دوں، میں چونکہ تفصیلات سے کا عادی ہوں، تفصیل سے عرض کرتا ہوں، ایک بات جب بیان کروں تو اس کو تفصیل سے بیان کروں تاکہ ایک بات تو سمجھ میں آئے نا۔ یہ جو ہے یہ حدیث رسول نہیں ہے، یہ بخاری شریف نے لکھا ہے کہ یہ بخاری شریف نے رسول اللہ کی حدیثوں میں اس کو لکھا ہے۔ کون سی بات کو؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ اور ہماری کتابوں میں ہے لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا كَرَّارًا غَيْرَ فَرَّارٍ۔ یہ کرار غیر فرار انہوں نے نہیں لکھا، اور وہ لکھ سکتے ہی نہیں تھے، اس لیے نہیں لکھا ہے، اس لیے نہیں لکھا کہ وہ لکھ سکتے ہی نہیں تھے، چونکہ ان میں سے کسی کو بھی نشان حیدر ملنے والا ہی نہیں تھا۔ فوجی صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، فوجی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سارے فوجیوں کو پتا ہے کہ نشان حیدر ملتا اسے ہے جو جنگ کرتے کرتے مر جائے، مرنے کے بعد نشان حیدر دیتے ہیں، زندگی میں نہیں۔
آپ سمجھو سمجھانا تو چاہتا ہوں، جو سمجھنا چاہے وہ سمجھ جائے، ہمارے پاکستان میں ہماری فوج میں جو ہے نا ایک نشان حیدر مولا علی کے نام سے، وہ اسی کو ملتا ہے جو لڑتے لڑتے مر جائے، زندگی میں نہیں دیا کسی کو، نہیں ملتا زندگی میں کسی کو۔ بڑے بڑے بہادر ہیں ہمارے فوجی، مگر ان کو زندگی میں نشان حیدر نہیں ملتا۔ کیوں نہیں دیتے نشان حیدر زندگی میں؟ کہ نشان حیدر ملتا اسی کو ہے جو کرار ہو، بھاگا نہ ہو۔ یعنی غیر فرار، کرار غیر جم کر لڑنے والا، نہ بھاگنے والا۔ یہ بہت سارے فوجی ہمارے ہیں مگر زندگی میں نشان حیدر نہیں دیتے۔ کیوں نہیں دیتے؟ اس لیے نہیں دیتے کہ آج نشان حیدر مل جائے، شاید کل جنگ اور پھر بھاگ جائے، یہ نشان خراب نہ ہو جائے، اس لیے نہیں دیتے نشان حیدر زندہ کو۔ مرنے کے بعد دیتے ہیں کہ وہ بہت بڑا فوجی تھا، اس کو نشان حیدر ملا، کیوں کہ وہ کسی جنگ سے بھاگا نہیں۔ آپ کو سمجھ میں نہیں آئی بات؟ ادھر والے سمجھ میں آئی ہے؟ ہاں، یہ نشان حیدر دیتے بعد میں ہے، مرنے کے بعد، زندگی میں نہیں۔ مرنے کا کیوں؟ کرار غیر فرار کا نشان ہے، یہ ہے نشان حیدر، اس کا جو ڈٹ کر جم کر لڑنے والا ہے۔ کانہم بنیان مرصوص، اللہ کہہ رہا ہے سیسا پلائی دیوار کی طرح میدان میں ڈٹ جائے، اس کو علی کہتے ہیں۔ اور یہ کلام رسول کا نہیں ہے۔ لاوطین الرایۃ غدن، دو باتیں اس میں بڑی اہم ہیں اس حدیث میں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ مرد ہے، رجل مرد ہے، رجل مرد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کائنات میں، دوسری بات جو عرض کر رہا ہوں، وہ کائنات میں اللہ نے کسی کے لیے نہیں کہلوائی۔ کائنات میں پوری دنیا میں چاہے نبی ہو، ولی ہو، شہید ہو، کسی کے لیے دوسری بات نہیں کہلوائی۔ وہ دوسری بات کیا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ نہیں مجھے مزہ نہیں آیا۔ اللہ کا ایک نام ہے نا، ایک نام اللہ کا مومن ہے، مومن ہے نا، مومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، یہ سورہ حشر کی آخری آیات ہے، اس میں لفظ مومن ہے نا۔ تو اللہ کس کا مومن ہے؟ اللہ کو مومن اپنا نام رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے اپنا نام مومن کیوں رکھا؟ اللہ نے اپنا نام مومن کیوں رکھا؟ اللہ نے اپنا نام مومن فقط اس لیے رکھا جس کی رسول نے وضاحت فرمائی، یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا منافق۔ یا علی تجھ سے محبت رکھے گا مومن، تجھ سے دشمنی رکھے گا منافق۔ اللہ نے اپنا نام مومن رکھا کہ وہ اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے، ہاں علی سے محبت کرتا ہے۔ علی سے یا علی تو سمجھ میں آئی ہے بات یا نہیں آئی؟ مومن اللہ نے اپنا نام، اللہ نے مومن رکھا ہے۔ مومن، اللہ مومن ہے۔ کس بات کا مومن ہے؟
اس کو کس پر ایمان چاہیے؟ ایمان کے لیے مومن نہیں رکھا، وہ تو مومن بنانے والا ہے، وہ تو مومن گھر ہے، وہ مومن بناتا ہے۔ اپنا نام مومن اس لیے رکھا کہ رسول نے کہا علی سے نہیں محبت کرے گا مگر مومن، نہیں دشمنی رکھے گا مگر منافق۔ اللہ نے کہا میں مومن ہوں۔ جب بھی کائنات میں کوئی بات ہو، کون سا اللہ؟ وہی اللہ جو علی سے محبت کرنے والا ہے۔ یہ اللہ نے پوری کائنات میں اپنی محبت کا اعلان کسی کے لیے نہیں کیا۔ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ رسول اللہ نے کسی نبی کے لیے بھی اعلان نہیں کیا۔ محبت ہے اللہ کو اپنی پوری مخلوق سے محبت ہے، سب سے محبت ہے، مگر محبت کا اعلان نہیں کیا۔ اعلان اگر کیا ہے تو علی کے لیے، اور خود اعلان کیا۔ اللہ جسمانی طور پر تو آ نہیں سکتا، اللہ سامنے تو آ نہیں سکتا۔ رسول کو کہا یہ اعلان ہے، کر دے تو ہے میری طرف سے۔ یہ حدیث رسول نہیں ہے، یہ حدیث رسول نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کیا ہے اللہ کا کلام؟ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، کل میں اس مرد کو علم دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، رسول کا نہیں، رسول کا نہیں۔ اس کا ثبوت کیا ہے؟ ثبوت ہے قرآن میں۔ یہ قرآن ہے، میں قرآن ساتھ رکھتا ہوں، یہ قرآن ہے، اور اس قرآن کے 15ویں پارے میں ایک آیت ہے، 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں ایک آیت ہے، اور اس آیت میں اللہ نے کہا اپنے رسول کو، میرے محبوب لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ۔ آیت کا نزول خاص ہوتا ہے، اطلاق عام ہوتا ہے۔ نزول خاص رسول کے لیے، اطلاق پوری امت کے لیے۔ کیا؟ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، کل کے، غدن کہتے کل کو، آنے والے کل کے لیے کوئی بات ایسی نہ کرنا کہ یہ کہو میں کل یہ کام ضرور کروں گا، الا ان یشاء اللہ، انشاءاللہ ضرور کہنا۔ آیت سن لیا آپ نے؟ اللہ کہہ رہا ہے میرے رسول کل کے لیے اگر کوئی بات کہو اور کرو تو انشاءاللہ ضرور کہنا۔ لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء اللہ، انشاءاللہ ضرور کہنا۔ امت کو بھی یہی حکم ہے یا رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، حکم رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ توجہ آپ میری طرف رکھیں نا، ادھر میری نگاہ تو سب کو دیکھ رہی ہے، اور سب مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کہہ رہا ہے لا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، کل کے لیے کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ کل میں یہ کام کروں گا، الا ان یشاء اللہ، انشاءاللہ ضرور کہنا۔ اللہ کہہ رہا ہے کل کے لیے کوئی بات نہ کرنا انشاءاللہ کے بغیر، اور رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ جو نافرمانی کرے وہ رسول ہی نہیں۔ تو رسول اللہ نے اگر کہا ہوتا تو حدیث میں انشاءاللہ ہوتا۔ میں اتنی بڑی بات کہی ہے میں نے یار، اتنی بڑی بات کر رہا ہوں، آپ سمجھ ہی نہیں رہے میں نے کیا کہا ہے؟ کہ اگر رسول کا کلام ہوتا، یہ حدیث رسول ہے، اس کو حدیث رسول میں درج کیا گیا، بخاری شریف میں ہے۔ کیا ہے؟ میں آیت پوری پڑھ دیتا ہوں، حدیث پوری، لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا، کرار غیر فرار ہماری کتابوں میں ہے، ادھر نہیں۔ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يَفْتَحُ اللَّهُ عَلَى يَدَيْهِ۔ انشاءاللہ آیا ہے؟ تو اللہ کے حکم کی نافرمانی رسول کر سکتا ہے؟ پوری توجہ ہے کہ نہیں ہے؟
رسول اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا. قرآن میں ہے کل کے لیے اگر کوئی بات کہو تو کہو انشاءاللہ یہ کروں گا، انشاءاللہ یہ کروں گا. انشاءاللہ پوری حدیث میں نہیں ہے. رسول نافرمانی نہیں کر سکتا. حدیث میں انشاءاللہ کا لفظ نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ تو رسول رہا ہے، کلام اللہ کا ہے، اللہ کا کلام ہے. انشاءاللہ نہیں ہے. کل میں اسے علم دوں گا جو مرد ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا. اچھا چلو اور مختصر کر دوں، اور مختصر. ابھی میں وہاں تک نہیں پہنچا جو عرض کرنا چاہتا تھا، مگر اور مختصر کر کے کیا کہا اللہ نے؟ کل میں اس کو علم دوں گا، اور دوں گا ترجمہ بھی غلط ہے. دوں گا لَأُوتِيَنَّ الرَّایَةَ غَدًا، کل میں علم عطا کروں گا. ہاں دوں گا نہیں، عطا کروں گا. جو دیا جاتا ہے وہ واپس بھی لیا جاتا ہے، جو عطا کر دیا جاتا ہے وہ واپس نہیں ہوتا. جس کو عطا ہوگی وہ اس کی ملکیت ہوگی، وہ اس کے بعد اس کے بیٹے کے پاس جائے گی. وہ عطا ہے. اچھا عطا کس کو ہے؟ رجلن، مرد کو. کون مرد؟ جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. یہ اللہ کے کلام سے، حدیث قدسی سے ثابت ہو گیا نا کہ اللہ اس مرد سے محبت کرتا ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اب حدیث قدسی دوسری سنو. یہ قرآن ہے، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. یہ وہ حدیث قدسی ہے جسے شیخ الرحملی نے کلیات حدیث قدسی میں لکھا ہے، جمع کی ہے نا حدیث قدسیاں ساری. اس میں یہ لکھا ہے کہ اللہ نے کہا ہے اذا احببت رجلا، اذا احببت رجلا لأوتین الرایۃ غدا رجلا. توجہ ہے؟ ہاں میں اس لیے رک گیا ہوں کہ آپ کی توجہ ہے کہ نہیں ہے کہ میں اللہ محبت کرتا ہوں اس مرد کے ساتھ جس کو علم عطا ہوگا. اب اللہ کہہ رہا ہے، اللہ کہہ رہا ہے اذا احببت رجلا، جب میں کسی مرد سے محبت کرتا ہوں. اذا احببت رجلا كنت يده الذي يبطش بها وبصره الذي يبصر به وسمعه الذي يسمع بها. جب میں کسی مرد سے محبت کرتا ہوں میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ میرے ہاتھ سے لڑتا ہے. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ میری آنکھ سے دیکھتا ہے. میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ میرے کان سے سنتا ہے. تو اللہ کی محبت جس کے لیے ثابت ہوئی وہ ید اللہ بھی ہے، عین اللہ بھی ہے، اذن اللہ بھی ہے. ہاں علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ نہیں ہے. ہم علی ولی اللہ بنوا رہے ہیں. علی اللہ نہیں ہے، اور وہ اس لیے کہ علی نے خود کہا ہے کہ میں اللہ نہیں ہوں، مجھے اللہ نہ کہو. علی نے کہا ہے مجھے اللہ نہ کہو. جو علی کو اللہ کہتا ہے وہ علی کا نافرمان ہے. علی اللہ نہیں ہے، علی اللہ نہیں ہے. یہ اور بات ہے قیامت کے دن منظر یہ اور ہو.
بات ہے کہ قیامت کے دن، یہ صحیح اور سچ بھی ہے کہ قیامت کے دن کرسی عدالت الہی ہوگی. باقی لوگ کہتے ہیں کہ اللہ بیٹھے گا کرسی چر چر کرے گی، یہ لکھا ہوا ہے کتابوں میں، مگر اللہ بیٹھنے اٹھنے والا نہیں ہوتا. اللہ وہ نہیں ہوتا جو کہیں آئے کہیں جائے. اللہ وہ نہیں ہوتا جو اٹھے کوئی بیٹھے. اللہ اٹھنے بیٹھنے والا نہیں، مگر کرسی عدالت الہی قیامت کے دن ہوگی، مگر اس پر اللہ نہیں بیٹھا ہوگا، کرسی عدالت پر ہوگا علی ابن ابی طالب. ہاں علی اللہ نہیں ہے، علی حاکم یوم الدین ہے. علی اللہ نہیں ہے، علی حاکم یوم الدین ہے. اللہ مالک یوم الدین ہے، اللہ مالک یوم الدین ہے، علی حاکم یوم الدین ہے. میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، عقیدہ بنایا ہوا نہیں ہے. میرے 10ویں امام جب امیر المومنین کے حرم میں پہنچے ہیں اور انہوں نے جو سلام کیا ہے، السلام علیکہ یا امیر المومنین، السلام علیکہ یا صراط المستقیم، السلام علیکہ یا نبأ العظیم، السلام علیکہ یا حاکم یوم الدین. اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات نہیں، معصوم کے جملے. ہاں معصوم نے کہے علی حاکم یوم الدین ہے، اللہ مالک یوم الدین ہے، علی حاکم یوم الدین ہے. میں کہا کرتا ہوں جو علی کو اللہ کہتا ہے وہ گمراہ ہے. نہیں، جو علی کو اللہ کہے وہ بھی گمراہ، جو علی ولی اللہ نہ کہے وہ بھی گمراہ. ہاں علی اللہ نہیں ہے، علی کو اللہ کہنے والا نصیری ہے. نصیری ہے جو علی کو اللہ کہتا ہے. وہ ایک شعر یاد آ گیا مجھے، علامہ ذیشان حیدر جوادی کا شعر ہے. انہوں نے کہا تھا وہ نصیری ہے جو کہتا ہے علی کو خدا. وہ نصیری ہے جو کہتا ہے علی کو خدا، وہ نصیری ہے جو کہتا ہے علی کو خدا. ہم مسلمان ہیں، اللہ کو علی کہتے ہیں. کون کیا سمجھتا ہے، کیا کس کی سمجھ میں آتا ہے. ہر آدمی کے لیے ہر بات نہیں ہوتی، ہر آدمی ہر بات کے لیے نہیں ہوتا ہے. تو بات میں نے کیا کہی ہے کہ اللہ نے کہا میں علی سے محبت کرتا ہوں، اور اللہ کہتا ہے میں جس سے بھی محبت کرتا ہوں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، وہ میرے ہاتھ سے لڑتا ہے. میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، وہ میری آنکھ سے دیکھتا ہے. میں اس کے کان بن جاتا ہوں، وہ میرے کان سے سنتا ہے. اب ذاکرین حضرات سن لو، کبھی مومنوں کو نہ کہنا کہ جہاں نعرہ مارو، نجف تک پہنچے، نجف تک پہنچنے کی ضرورت نہیں. علی اللہ کا کان ہے، جیسے کہو سن لیتا ہے. علی اذن اللہ ہے، علی اذن اللہ ہے، علی اذن اللہ بھی ہے، علی عین اللہ بھی ہے. یا علی یا
پھر پڑھو، ادھر آئے، یہ سارے سنے آپ۔ ہاں آواز آئی۔ نصیری اور میں دونوں علی سے عشق کرتے ہیں۔ علی کیا ہے پتا دونوں کو واللہ نہیں لگتا۔ علی انسان اور یزدان کے مابین ہی کچھ ہے، اسے بندہ نہیں لگتا، مجھے اللہ نہیں لگتا۔ واہ واہ، اور علی کا صدقہ ہے، لے لو لے لو، علی کا صدقہ لے لو، لے لو۔ ساری زندگی لگی یا بابے علی کے نعرے مارنے۔ مولا آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ بس بات ختم کرتا ہوں اور نزدیک نتیجے کے پہنچاتا ہوں۔ اکثریت مولانا صاحبان کی اس بات کی طرف جاتی ہے کہ علی ولی اللہ نماز میں ہے کہ نہیں ہے، بات یہ ہوتی ہے۔ اور ہمارے شیعہ صاحبان بیچارے بھولے بھالے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کہاں علی ولی اللہ کہنا ہے، کہاں نہیں کہنا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ علی کی ولایت کو جانتے نہیں ہے کہ ولایت ہوتی کیا ہے۔ اگر ولایت سمجھ میں آ جائے تو پھر کسی کی جرت نہیں کہ وہ انکار کر سکے، کیونکہ علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے، انکار نہیں ہو سکتا۔ مگر ہمارے بھولے بھالے شیعوں کو علی والے ہیں، سارے شیعہ علی والے ہیں۔ شیعہ ہو اور علی والا نہ ہو وہ شیعہ ہی نہیں ہے۔ شیعہ ہو اور علی ولی اللہ کو نہ مانے وہ معاویہ کی ولایت مانے گا، علی کی ولایت نہ مانے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سارے شیعہ علی کی ولایت کو مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، مگر کچھ مولوی ہیں جنہوں نے پیسے لے رکھے ہیں، وہ مومنین کو گمراہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ مولوی مومن گمراہ نہیں ہوتا، مومن نہیں گمراہ ہوتا، مولوی کہتے ہیں اور وہ گمراہ کرتے ہیں۔ کیا کلمے میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، اذان میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، اقامت میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، نماز میں نہیں پڑھتے تو کیا ہو گیا؟ ہاں نہیں، میں کہا کرتا ہوں کلمہ اللہ کے لیے نہیں ہے۔ ہاں کلمہ تم اپنے لیے پڑھتے ہو اور دعا کرتے ہو شالا مردے ویلے کلمہ نصیب تھی وے، یہ کلمہ تمہارے اپنی ذات کے لیے ہے، اور آذان جو دیتے ہو وہ دوسروں کے لیے، آذان وہ لوگوں کے لیے کہ وہ دوسرے سنی بھائی سنیں تو ان کو پتہ چلے یہ شیعہ ہے۔ علی ولی اللہ شیعہ ہونے کے لیے نا بے اذان میں علی ولی اللہ کہتے ہو وہ سنے تو یہ شیعوں کی اذان ہے۔ بے اذان شیعوں کی ہو سکتی ہے، نماز شیعوں کی کیوں نہیں ہو سکتی؟ نہیں 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 نہیں، آپ کی سمجھ میں نہیں آئی ہے بات کہ اذان میں علی ولی اللہ اس لیے کہتے ہو کہ پتہ چلے کہ یہ شیعوں کی اذان ہے۔ کیوں کہتے ہو؟ جب جز نہیں ہے تو کیوں کہتے ہو؟ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، دھوکہ۔ جب جز نہیں ہے تو پھر کیوں کہتے ہو؟ کسی کو چڑھانے کے لیے کہتے ہو، کسی کو سڑانے کے لیے کہتے ہو، فساد کرنے کے لیے کہتے ہو۔ جب جز مانتے ہی نہیں ہو تو مت کہو۔ نہیں نہیں، سنو ایک جملہ اور سن لو جو میں نے کبھی نہیں کہا۔ مولوی محمد حسین ٹھکو نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ علی ولی اللہ آذان میں کہنا بدعت ہے۔ جو بندے ڈھکو کو فالو کرتے ہیں اگر وہ آذان میں علی ولی اللہ کہتے ہیں تو منافق ہیں۔ ہاں نہیں سمجھ میں آئی بات؟ نہیں میری بات سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ میں گالیاں نہیں دیتا کسی کو،
خدا کی قسم کبھی میں نے گالی نہیں دی. آئمہ نے منع کیا ہے گالی دینے سے, آئمہ نے منع کیا ہے کسی کو حرامی کہنے سے. رسول آپ حرامی کہتا رہے, ہمیں کیا؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ یا بندے الزام لگا کر کہیں کہ مولوی فضل عباس کہتا ہے جو نماز میں علی اللہ نہیں پڑھتا وہ حرامی ہے. خدا گواہ ہے یہ قرآن میرے پاس ہے, یہ قرآن سر پہ رکھ کے کہہ رہا ہوں, میں نے کبھی نہیں کہا کہ جو علی اللہ نماز میں نہیں پڑھتا وہ حرامی ہے. جو خود بن جائے اس کا میرا قصور نہیں ہے. ہاں میں نے کبھی نہیں کہا, ہاں میں نے کبھی نہیں کہا, نہ کبھی کہتا ہوں. کہا گیا کہ مولوی فضل عباس گالیاں دیتا ہے, خدا گواہ یہ قرآن میرے سامنے ہے, میں نے کبھی گالی نہیں دی, میں نے کبھی کسی کو حرامی نہیں کہا. جھوٹ بولتے ہیں, خود بن جائے یا اندر سے وہ حرامی پن ابھرنے لگ جائے اور اس کی نسبت میری طرف دے دے, یہ الگ بات ہے. مگر بات یاد رکھنا, میں صرف نام لیتا ہوں, نام, گالی نہیں دیتا. مولوی محمد حسین ڈھکو وہ مولوی ہے, مولوی, حجت الاسلام نہیں ہے. اسلام کی حجت 14 ہے, 14. اسلام کی حجت معصوم ہوتا ہے, اسلام کی حجت معصوم, اللہ کی حجت معصوم, اللہ کی حجت بھی معصوم, اسلام کی حجت بھی معصوم. ہم گناہگار. مجھے ایک دن اس بچے نے کہہ دیا حجت الاسلام, پہلے دن جب میں نے پڑھ رہا تھا یہاں خمسالی انوری, کہہ دیا, میں نے منع کر دیا, حجت الاسلام نہ کہنا, اسلام کی حجت معصوم ہوتا ہے, ہم گناہگار ہیں. ضرب پڑھ لیا تو کیا ہو گیا, اسلام کی حجت بن گئے. عربی کے قواعد ضوابط تھوڑے سے پڑھ لیے اور جان لیا, سر منطق نہ فلسفہ پڑھ لیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ حجت بن گئے. اسلام کی حجت معصوم ہوتی ہے. ہاں ہاں, اسلام کی حجت گناہگار نہیں ہو سکتا. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا, مولوی محمد حسین ڈھکو اس نے لکھا ہے اپنی کتاب اصلاح الرسوم میں کہ علی ولی اللہ بدعت ہے. بدعت کے باب میں لکھا ہے کہ جیسے الصلاۃ خیر من النوم ہے ویسے علی ولی اللہ ہے. کہ دونوں, یہ لکھا انہوں نے, جو بندے ڈھکو کو تقلید کرتے ہیں, اس کو مجتہد مانتے ہیں, اس کی پیروی کرتے ہیں, تو ان پر واجب ہے کہ وہ علی ولی اللہ اذان میں نہ کہیں, وہ بدعت نہ کریں. اگر وہ یہ کریں گے اور اذان میں علی ولی اللہ کہیں گے تو وہ شیعوں کو بھی اور سنیوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں. وہ مومن نہیں ہیں, اپنے مجتہد کو بھی نہیں مانتے, منافق ہیں. اور میں نے اپنی کتاب میں ثابت کیا ہے کہ رسول اللہ کو اللہ نے جو اذان تعلیم کی اس میں علی ولی اللہ ہے. معراج کی رات جو رسول اللہ کو اللہ نے اذان دے کر بھیجی ہے اس میں علی ولی اللہ ہے. حوالہ غلط ثابت کرنے والے کو 1,00,000 روپیہ انعام ہے. یہ تو اذان کی بات ہو گئی نا, یہ اذان کی بات ہوئی. کلمے میں پہلے ثابت کر چکا ہوں, یہ اذان کی بات ہو گئی. اب رہی نماز. نماز میں دھوکہ دیتے ہیں, جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. اور میں تو کرتا رہتا ہوں کیونکہ قرآن بھی کرتا رہتا ہے, قرآن کرتا رہتا ہے لعنت جھوٹوں پر. آپ نے نہیں سمجھا, میرے مولا نے فرمایا ہے, معصوم امام کا فرمان ہے, وہ فرماتے ہیں القرآن حی لا یموت یجری کما یجری اللیل والنہار. قرآن زندہ ہے, اس کو کبھی موت نہیں آئے گی, یہ جاری ہے جس طرح دن اور رات جاری ہے. تو کیا مطلب جاری ہونے کا, کہ اس کے احکامات جاری ہیں, کوئی عمل کرے نہ کرے جاری ہے. اس قرآن میں جن پر درود ہے تم پڑھو نہ پڑھو جاری ہے. اس قرآن میں جن پر لعنت ہے تم کرو نہ کرو جاری ہے. یہ قرآن جاری ہے.
آخری بات اور سن لیجئے، اور وہ بھی نماز کے لیے. کہہ رہے نماز میں ایسے ہی انہوں نے لائے ہیں 2-4 سال ہوئے ہیں، 20-25 سال ہوئے ہیں، علی ولی اللہ کا رولا مچایا ہوا ہے. آئے بے وقوف، ایسی باتیں نہ کیا کرو. علی ولی اللہ کا سب سے پہلا رولا غدیر میں ہوا تھا، اور علی ولی اللہ کا اعلان کرنے والا رسول تھا. رسول نے اعلان کیا علی کی ولایت کا، تو علی کی ولایت کا اعلان کرنے والے کو فسادی نہ کہنا. وہ رسول ہے، ہم تو اس کی اتباع میں کہتے ہیں نا. اس نے کہا یہ بھی ہوا ہے 20-25 سال ہوئے، پہلے تو تھا ہی نہیں. پہلے بھی تھا، تجھ تک نہیں پہنچا تھا. پہلے بھی تھا، تجھ تک نہیں پہنچا تھا. جیسے 1,40,000 صحابیوں میں رسول نے اعلان کیا، نماز میں بھی رائج کر دیا، اذان میں بھی، کلمے میں بھی رائج کر دیا، اور 70 دن تک سارے صحابی پڑھتے رہے. نام لوں صحابیوں کے، سارے پڑھتے رہے، سارے. 70 دن بعد رسول کا انتقال ہوا. اس کے بعد علی ممبر سے بھی نہیں، اذان سے بھی نہیں، اقامت سے بھی نہیں، نماز میں سے بھی نہیں. اب میں اتنی وضاحت تو کر دی میں نے. اگر آپ نے پوری وضاحت دیکھنی ہو تو وہ کتاب پڑھو، آپ کے گھروں میں ہے، وظائف الابرار، دعاؤں کی کتاب ہے، وظائف الابرار. اس میں ایک دعا ہے صنم قریش، وہ مولا علی خود پڑھتے تھے. اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھو، پتہ چل جائے گا کہ علی کو نماز سے کس نے نکالا ہے. دعائے صنم قریش. اب بعض لوگ چپ اس لیے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے. جب جاہل ہو تو پھر انکار کر دیتا ہے. بے علی کی ولایت کا انکار بھی اسی وجہ سے ہے کہ جاہل ہے. علی کی ولایت جانتا نہیں ہے. یہ قرآن میرے پاس ہے، کہتے کسی امام نے نہیں پڑھا، کسی امام نے نہیں پڑھا. امام تو بعد میں پڑھی نماز، اماموں نے تو سب سے پہلے تو رسول نے پڑھی ہے. رسول کون سی نماز پڑھتے ہو؟ رسول والی. کون سی نماز پڑھتے ہو؟ رسول والی نماز پڑھتے ہو نا. نماز رسول والی پڑھا کرو، نماز رسول جیسی پڑھا کرو. فلاں نے فتویٰ دیا، فلاں نے نہیں دیا، فلاں فتویٰ دیتا، فلاں نہیں دیتا. فتویٰ کیا ہوتے ہیں؟ قرآن. قرآن. اس قرآن کے 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں رسول کی نماز میں علی کی ولایت کا ذکر ہے. یہ قرآن میں نے اٹھایا ہوا ہے. سید زادہ ہوں، جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے. اچھا چلو اس طرح نہیں سمجھتے تو اس طرح سمجھ لو کہ سارے پاکستان کے مولویوں کو بلا لو، وہ اکٹھے ہو جائیں اور میں اکیلا ہوں. خدا گواہ ہے، منبر میں بیٹھا ہوں، سی ڈی بن رہی ہے، ویڈیو بن رہی ہے. پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ قرآن ہے. سارے مولویوں کو اکٹھا کر لو، اس میں مولوی محمد حسین ڈھکو بھی ہو. سنو، میں قرآن سے اور معصوم کے فرمان سے رسول کی نماز میں علی ولی اللہ دکھاتا ہوں. ثابت کر دوں تو ٹھیک، نہ کروں میرا خون معاف ہے، مجھے گولی مار دینا. اگر ثابت کر دوں تو ڈھکو بھی لکھ دے کہ علی ولی اللہ پڑے گا. یا علی تو سارے کہو، مولا علی کے پاس جانا ہے جنت لینے کے لیے قیامت کے دن. کچھ لوگوں کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے کہ ڈھکو کو بھی پڑھنا پڑے گا. یہ بات بڑی ناگوار گزرتی ہے
کیوں ڈھکو علی الولا پڑھ لے تو کیا ہو جائے گا؟ اور پڑھے گا، اس کا باپ بھی پڑھے گا۔ میرے مولا کو آنے دو، میرے مولا کو آنے دو، ذوالفقار ان کے پاس ہے، اور مولا کے ظہور میں لیٹ، مولا کے ظہور میں دیر اس لیے ہو رہی ہے کہ علی والے علی کی ولایت کے منکر ہو رہے ہیں، اس لیے دیر ہو رہی ہے۔ مولا انتظار میں ہے، یہ قریب مولا کے ظہور کے قریب علی کی ولایت کا انکشاف زیادہ اس لیے ہو رہا ہے، میرے مالک میرے مولا یہ چاہتے ہیں کہ علی کی ولایت ہمارے شیعہ تسلیم کر لیں تو میں ظہور کر دوں، جو میرے دادا کی ولایت نہیں مانتے وہ مجھے کیسے مانیں گے؟ مولا کے پاس تلوار ہے، اور تلوار دونوں طرف کاٹتی ہے، دونوں طرف سے کاٹتی ہے۔ ہاں ذوالفقار ہے نا، وہ ہے ذوالفقار موجود ہے، وہ امام زمانہ کے پاس ہے، تلوار نکال کے آئیں گے اور بندے کہیں گے مولا ہون پڑھ دوں، ہون پڑھ دوں، مولا کہیں گے نہیں ہون کیوں؟ اگر آپ ملتانی زبان سمجھتے ہیں تو ایک جملہ کہہ رہا ہوں ملتانی زبان کا کہ مولا کہیں گے کہ تسا کانڈ نہیں سنجانی ہون کیوں پڑھ دو؟ ہائے 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 ہائے، خدا کی قسم سمجھے نہیں ہو کہ میں پردہ غیب میں تھا، تم نے میرے پشت پیچھے پڑھی نہیں، کانڈ نہیں سنجاری، پڑھی نہیں میرے پشت پیچھے، اب کیوں پڑھتے ہو؟ اب تلوار ہے، اور تلوار کے ڈر سے مت پڑھو، تلوار کے ڈر سے پڑھنا ابو سفیان کی طرح ہے، ابو سفیان کی طرح کلمہ نہ پڑھو، سلمان کی طرح علی ولی اللہ پڑھو۔ ہاں علی کی ولایت سلمان کی طرح، بس بات ختم ہو گئی، آج چہلم ہے۔ ہاں یہ کتاب ہے، جس نے لینی ہو لے سکتا ہے، شہادت ولایت علی ناقابل تردید حقیقت۔ 110 مولویوں کو بھیجی ہے، آج تک جواب نہیں آیا، 4 سال ہو گئے، خاموشی نیم رضا ہوتی ہے صحیح، مانتے ہیں بتاتے نہیں ہیں، کہتے نہیں ہیں۔ یہ کتاب ہے، 50 روپے ہدیہ ہے اس کا، صرف 50، 100 روپیہ اس کی پرنٹنگ کا خرچہ ہے، 50 روپے ایک مومن نے دیے ہوئے، آدھے پیسے مومن دیتا ہے، وہ کہتا ہے آدھے پیسوں میں مومنین تک پہنچاؤ، شاید علی والے علی کی ولایت کا اقرار کر لیں۔ ہاں یہ ہے، آپ لے سکتے ہیں۔ بہرحال اس وقت میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، ایک جملہ، اور چہلم کا جملہ۔ آج چہلم ہے نا، اور یہ حسرت ہے سیدہ زینب کی۔ بھائی کا چہلم کرنا یہ علی کی بیٹی کی حسرت ہے، اور علی کی بیٹی کی حسرت کیوں ہے؟ اس لیے علی کی بیٹی کی حسرت ہے کہ بی بی کا پہلا چہلم زندان میں گزر گیا۔ ہاں اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے اور کسی غم میں نہ رلائے۔ میری آقا زادی کا پہلا چہلم زندان میں گزر گیا، سال کے بعد رہائی ملی ہے۔ سید سجاد کو کہا سجاد بیٹا کربلا کے راستے سے چلنا، میں نے بھائی کا چہلم کرنا ہے، چہلم کا دن قریب آ رہا ہے۔ اور عزاداران امام مظلوم تھوڑی سی تصحیح بھی ہو جائے، بعض ذاکرین پڑھتے ہیں کہ اونٹوں کو روک دیا، ادھر سے نہیں گزر سکتے، اور یہ ایسی بات نہیں ہے۔ اور سننا اصل روایت کیا ہے؟ جابر ابن عبداللہ انصاری رسول اللہ کا صحابی ہے، آنکھوں سے نابینا ہے، ایک آنکھ جنگ جمل میں علی کی حمایت میں، ایک آنکھ جنگ صفین میں علی کی حمایت میں، دونوں
دونوں آنکھوں سے نبینا غلاموں کے ساتھ چلتا ہے، غلام اسے لے کے چلتے ہیں۔ جب حسین نے مدینہ چھوڑا یہ مصر گیا ہوا تھا، جب مصر سے واپس مدینہ آیا اور آ کر پوچھا یار مجھے حسین نہیں مل رہے، حسین کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا جابر وہ مدینہ چھوڑ گئے ہیں، حسین مدینہ چھوڑ گئے۔ کہاں گئے؟ کہا بیٹوں اور بہنوں سمیت کربلا چلے گئے ہیں، کربلا چلے گئے۔ یہ غلاموں کو لے کر کربلا آیا اور یہی 20 صفر کا دن تھا کہ پہلا دن جابر کربلا پہنچا، لوگوں سے پوچھتا ہوا، بنی اسد کے لوگوں سے، لوگوں مجھے بتاؤ حسین کی قبر کہاں ہے، مجھے بتاؤ حسین کی قبر پر لے آئے۔ آنکھوں سے نبینا ہے، قبر پہ دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ہیں، کہتا ہے مولا میں کس کا پرسہ دوں، مولا میں عباس کا پرسہ دوں، مولا علی اکبر کا پرسہ دوں، مولا علی اصغر کا پرسہ دوں۔ اجرکم اللہ، شرماؤ نہیں، یہ پرسہ دے، بہت بڑا مصائب ہے، بہت تفصیلی مصائب ہے مگر ٹائم نہیں ہے، بس جملہ سن لیں۔ یہ پرسہ دے رہا تھا تو اس کو غلام نے بتایا کہ کوئی اونٹ آئے ہیں، اونٹوں پر محمل ہے، ایک مہار پکڑے ہوئے آدمی ہے۔ اس نے کہا راستہ کون سا ہے؟ پہلے زمانے میں راستے ہوتے تھے، یہ مصر سے آتا ہے راستہ، یہ یمن سے آتا ہے راستہ، یہ شام سے آتا ہے راستہ۔ وہ جابر نے پوچھا کس راستے سے آئے ہیں؟ کہا یہ شام والے راستے سے آ رہے ہیں، اور پردے بھی سیاہ ہیں، علم بھی سیاہ ہے، اور جس نے مہار پکڑی ہوئی ہے اس کا بھی کالا لباس ہے۔ جابر کہتے مجھے لے چلو، شاید سجاد واپس آ گیا، مجھے لے چلو، شاید علی کی بیٹیاں واپس آ گئی۔ اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے اور کسی غم میں نہ رلائے، بس جملہ سن لو۔ جابر ادھر سے چلا غلاموں کے ساتھ، ادھر سید سجاد نے اپنے بابا کی قبر کی زیارت کے لیے پردہ ہٹایا محمل کا، مولا اونٹ پر تھے، پردہ ہٹایا محمل کا، دیکھا جابر نانا کا صحابی جابر آ رہا ہے۔ مولا نے کہا بشیر، جی مولا اونٹ بٹھا دے، اونٹ بٹھا دے۔ بشیر اونٹ بٹھا دے، سجاد کا اونٹ بٹھایا گیا، سید سجاد محمل سے نیچے اترے۔ اب میں آپ کو کیسے سمجھاؤں کہ جب کسی مصیبت زدہ کو کوئی دوست مل جائے تو ساری مصیبتیں یاد آ جاتی ہے۔ سید سجاد آگے دوڑے اور دوڑ کر جابر کے گلے میں بائیں ڈال دی، کہا چچا جابر اب لٹ گئے، چچا جابر ہمارے سب مارے گئے۔ رو، شرماؤ نہیں، شرماؤ نہیں، شرماؤ نہیں، آج رونے کا دن ہے۔ اللہ آپ کو سوائے غم حسین کے اور کسی غم میں نہ رلائے، رونے کا دن ہے۔ ہائے ہائے، جابر نے گلے سے لگایا، کہا میں تو جابر ہوں، میں تو جابر ہوں، آپ کون ہیں؟ مجھے گلے سے لگانے والے کہا چچا جابر میں سجاد ہوں۔ ہائے میں مر جاتا، بات کو سمجھنا غور سے۔ جب سجاد نے کہا نا چچا جابر میں سجاد ہوں، تو جابر نے گلے سے لگا کے دبایا، چیخ نکل گئی، کہا چچا مجھے دبا